سلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ سورہ مریم میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام پر ہم نے ایک رحمت کی. وہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی دعا قبول کیا. زکریا علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ زکریا علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کیسے دعا؟ آہستہ، آواز سے نہیں، آہستہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کیسا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو چکا ہوں، اللہ میرے بال بھی پک چکے ہیں. یعنی کہ انسان جب اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے، چاہے وہ مالدار ہو، کچھ بھی ہو، باڈی گٹ ہو، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، انہوں نے کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں. یعنی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے. اس طرح جو نا زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں اور میرے بال بھی پک چکے ہیں. اور زکریا علیہ السلام جب دعا کرتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، یعنی کہ نیک عمل کا وسیلہ لیتے ہیں. یعنی کہ زکریا علیہ السلام کا نیک عمل کا کیا وسیلہ ہے؟ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج تک میں جو دعا کیا ہوں تو نے اس دعا کو قبول کیا، تو اس کی وسیلے سے اس دعا کو بھی تو قبول فرما. جیسا کہ ہم کیسا لے سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں اس دن 2 رکعت تہجد پڑھی تھی یا میں پڑھا تھا، اللہ اس کی وجہ سے آج میری اس مصیبت کو دور فرما. یعنی کہ نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے شریعت میں. نیک عمل کا وسیلہ لیجئے. آپ نے اس دن 500 روپے غریب کو صدقہ کیا تھا، اب بولے کہ اللہ تعالیٰ آج میری مصیبت ہے، اللہ اس دن میں 500 روپے صدقہ کیا تھا، اس کے وسیلے سے آج میری مصیبت کو دور فرما. یعنی کہ زکریا علیہ السلام وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجبور کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ نیک عمل کا وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام کیوں دعا مانگے؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میری وفات ہو جائے تو میرے خاندان میں کوئی دین پھیلانے والا نہیں رہے گا. زکریا علیہ السلام کے خاندان میں کوئی، کیونکہ زکریا علیہ السلام یہ چاہتے تھے میرے جانے کے بعد بھی کوئی ایک شخص ہو میری نسل میں سے جو لوگوں کو دین کی بات بتائے. کوئی زکریا علیہ السلام کے کوئی وارث نہیں تھا، کوئی بیٹے نہیں تھے. اس وجہ سے زکریا علیہ السلام یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے تاکہ وہ دین کا وارث بنے، یعنی کہ وہ آگے چل کر قوم کو دین کی بات بتائیں، توحید کی بات بتائیں. یعنی کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو لوگوں تک دین کی بات بتائیں، لوگوں تک دین کی بات بتائیں. ایسی دعا کرے ہم لوگ. تو زکریا علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو لوگوں کو دین کی بات بتائے. کیونکہ میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر اس طرح میری وفات ہو جائے تو جو ہے نا میرے قوم میں کوئی دین بتانے والا نہیں رہے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک بیٹا دے دے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اللہ میری بیوی جو ہے نا بانجھ ہے. بانجھ کا مطلب ان کو بیٹا ہی پیدا نہیں، یعنی کہ جوانی ہی سے جو ہے نا ان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو جوانی میں بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی، بانجھ تھی، ان کو شروع ہی سے بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا. لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بیٹا دے دے. حالانکہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی کہ میری عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، میری بیوی بھی کمزور ہے، لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام دعا میں کیا کیا چیز ہونا چاہیے وہ استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نیک عمل کا وسیلہ لیتے ہیں، پھر اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، تو مجھے کیسا بیٹا دے دے جو لوگوں کو اور میرے خاندان میں دین کی بات بتائیں. اور یہ بھی دعا کرتی ہیں زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو بیٹا آنے والا ہے تو اس سے خوش ہو جا. یعنی کہ جب ہم بھی دعا کرتے ہیں نا تو ایسا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو جو مجھے بیٹا دینے والا ہے جس سے تو راضی ہو جا، ایسا بیٹا مجھے دے جس سے تو خوش ہو جا، نیک بیٹا دے. تو زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر فرشتے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ زکریا اللہ تم کو ایک بیٹے کا خوشخبری دیتا ہے جن کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام ہے. دیکھیں جیسا کہ سورہ آل عمران میں ذکر ہے، زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے تو فرشتوں نے کہا کہ اے زکریا تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری ہے. اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام ہے. پھر اللہ نے کہا کہ زکریا یہ یحییٰ جو نام ہے اس سے پہلے کسی نے بھی یحییٰ جیسا نام نہیں رکھا. اس سے پہلے کسی کو بھی جو ہے نا یحییٰ جیسا کہ آج زید ہے، اس سے پہلے بھی کئی لوگ زید نام رکھے ہیں.
یحییٰ کا جو نام ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا. سب سے پہلے اللہ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا. اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. یعنی کہ اللہ نے یہاں زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دیتی ہیں کس کا؟ بیٹے کا. پھر ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا یحییٰ ہوگا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کا جیسا نام کسی کا نام نہیں ہوگا. اس سے پہلے کسی نے جو ہے نا یحییٰ اپنا نام نہیں رکھا ہے. اب زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا بیٹا ہوگا، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی کہ خود دعا کرتے ہیں اور خود اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا بیٹا ہوگا، کیونکہ میں 100 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. فرشتوں نے کہا اے زکریا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور اللہ نے یہ کر ہی رہے گا کیونکہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے آسان ہے. جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو تم ہے، تمہاری بیوی ہی. بچہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے اللہ کے لیے، اولاد دینا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. تو جب زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسا اولاد ہو سکتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد یہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اے زکریا تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ تم کو پیدا کیا. تو اس طرح ہر اللہ کو جو ہے نا پیدا کرنا بڑا آسان ہے. یعنی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم کو اولاد دے گا جن کا نام یحییٰ ہوگا. اب اچھی بات ہے. تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد ہوگی، میں کیسا معلوم کروں، میں کیسا معلوم کروں کہ میری بیوی پریگننٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا جس دن تم بات نہیں کر پاؤ گے 3 دن سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. تو زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ باہر نکلتی ہیں، بات نہیں کر پاتی، سمجھ جاتی ہیں کہ جو نا ان کی بیوی پریگننٹ ہے. ہاں زکریا علیہ السلام بات تو نہیں کر پاتے تھے لیکن 3 دن اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے. یعنی کہ سبحان اللہ پڑھنے ہوتا تھا ان کو، زکریا علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے ہوتا تھا، اللہ اکبر پڑھنے ہوتا تھا، لیکن کسی کو بلانے کی طاقت نہیں ہوتی تھی. کسی کو آؤ جاؤ کھاؤ یہ نہیں بول سکتے تھے لیکن ذکر کر سکتے تھے. وہی اللہ نے کہا کہ زکریا جب تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام جب نکلتے ہیں اپنے قوم والوں کے پاس اشارے سے بات کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا اشارے سے اپنے قوم والوں سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دیتا ہے جن کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام ہے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یحییٰ جو اللہ ان کو کتاب دے، ان کو نبی بنائے گا. اور یحییٰ علیہ السلام خذ الکتاب بقوہ، یعنی کہ یہ تورات پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے. یعنی کہ زکریا علیہ السلام بڑے ہی جو ہے نا اچھے انداز میں تورات پڑھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. وہی اللہ نے کہا کہ وآتیناہ الحکم صبیہ، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا ابھی چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ جو ہے نا تورات یاد کر لیتے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، 12 سال کے تھے، لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے. مفسرین نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، جیسے کہ 10-11 سال تھے، تو لوگ بچوں نے کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں، اے یحییٰ آؤ ہمارے ساتھ کھیلیں گے. یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما للعب خلقنا، ہم کو اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، وہاں سے جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، فتویٰ سب دیتے تھے. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا یہ جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا نرمی تھی، یہ دوسروں پر بہت زیادہ رحم کرتے تھے. اللہ نے جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ دوسروں کو پر جو ہے نا بہت زیادہ رحم کرتے تھے. اور اللہ نے ان کے اندر جو برائی ہو سکتی ہے اللہ ان کو نکال دیا، جیسا کہ بری سوچ ہے، یہ تمام چیز اللہ نے یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے نکال دیا. اور یحییٰ علیہ السلام ایک نیک بندے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام اتنے نیک تھے کہ اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ زکریا علیہ السلام کبھی تکبر نہیں کرتے تھے، جن کے اندر تکبر نہیں تھا. یعنی کہ اہل علم نے کہا جس کے اندر تکبر ہے وہ والدین کی خدمت نہیں کر پاتا، جس کے اندر گھمنڈ ہے والدین کی خدمت نہیں کرے گا، والدین کی اطاعت نہیں کرے گا. یعنی کہ زکریا علیہ السلام والدین کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر گھمنڈ نہیں تھا اور تو نافرمان نہیں تھے. اور اس کے بعد اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ یحییٰ ہیں جن کے اللہ نے حفاظت کی جس وقت وہ پیدا ہوئے. جب وہ پیدا ہوئے اللہ نے ان کی حفاظت کی. پیدا ہوتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے بچے کو، اس سے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. دوسرا، موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کی.
پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کل قیامت کی جب ہم اٹھائیں گے یحییٰ علیہ السلام کو، حشر کے میدان کی جو آزمائش ہے، وہ تکلیف ہے، اس سے بھی ہم جو ہے نا یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے. یعنی کہ یہ یہاں ہوا زکریا علیہ السلام کا قصہ. یعنی کہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. تو یعنی کہ جب انسان دعا کرے تو اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. تو اسی امید سے زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جبکہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، ان کی بھی بھانج ہے، پھر بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. جب ہم دعا کریں یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ مجھے وہ چیز دے گا ہی، ایسا دعا کریں. جس طرح زکریا علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اللہ ان کو اولاد دیتی ہیں یحییٰ علیہ السلام، پھر اللہ ان کو نبی بھی بناتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.